اللہ وبرکاتہ. شکریہ ناصر بھائی. وہ اور معذرت میرا انٹرنیٹ کنیکشن تھوڑا سا پرابلم کر رہا تھا. تو جی آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہم نے اخلاق حسنہ کے حوالے سے رکھا ہے. کل بھی میرا خیال ہے ہمارے محترم انجینئر صاحب نے اس کے اوپر بات کی تھی ماشاءاللہ. اصل میں ہوا اس طرح سے کہ یہ کیونکہ کل کے معاملے میں تھوڑی سی کنفیوژن ہو گئی تھی کہ میری ٹرن ہے یا ان کی ہے. تو عائشہ بہن نے مجھے میسج کیا تھا, میں نے بھی یہ ٹاپک تیار کر لیا اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا ماشاءاللہ ہمارے محترم انجینئر صاحب نے بھی ملتا جلتا. لیکن کیونکہ یہ ٹاپک اتنا بڑا ہے کہ اس میں ساری زندگی کے معاملات ہیں تو اس کو ایک نشست میں, دو نشستوں میں, ایون کہ 100 نشستوں میں مکمل نہیں کیا جا سکتا. تو میں آج جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ ایک میرے ہاتھ میں ایک چھوٹے سے والیوم کی کتاب ہے, تقریباً 100 صفحے, کوئی 150 صفحہ ہے اس کا. میں اپنی لائبریری میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں سے میں نے یہ بائی چانس اٹھا لی, تو میں نے کہا اس کو اپنے ٹاپک کا حصہ بناتے ہیں. کتاب کا نام ہے جامع الاخلاق اور یہ مولانا مفتی محمد عاشق الہی بلند شہری صاحب کی تصنیف ہے. وہ بہت خوبصورت کتاب ہے, دارالاشاعت نے یہ پبلش کی تھی. تو اس کے اندر قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں اخلاقیات کیا ہیں اور ایک مسلمان کا خلق یا اس کا جو برتاؤ ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے, بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے بیان فرمایا ہے. تو اسی کی جو مختلف حصے ہیں ان کے اوپر انشاءاللہ میں بات کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو اس کی جو دیباچہ ہے یا جس کو آپ کہیں کہ دیباچہ کی بجائے یہ پہلا چیپٹر ہے اس کا, جس میں یہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں اخلاق حسنہ کو, اس کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں. اب میں ان کے الفاظ جو ہیں وہ یہاں پڑھوں گا کہ اسلام مکارم اخلاق اور محاسن افعال کا مجموعہ ہے. صاحب خلق عظیم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق عالیہ سے متصف تھے اور ان کی تبلیغ فرماتے تھے. قرآن مجید میں آپ کی جو صفات بیان فرمائی گئی ہیں ان میں یہ بھی فرمایا گیا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور بے شک آپ بڑے اخلاق پر ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث مروی ہے, ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں دریافت کیا گیا. بڑی مشہور حدیث ہے. انہوں نے جواب میں فرمایا کہ خلق نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان القرآن, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیا تھے, تو قرآن میں جن اخلاق کی تعلیم گئی ہے آپ ان میں انہی اخلاق سے متصف تھے اور آپ اخلاق قرآنیہ کا مجسمہ تھے. تو یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ یہ ہمیں وہ طریقہ سکھاتی ہے کہ جس طریقے سے ہم اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں. ہماری زندگی اور اس کے ساتھ جو متعلقہ باقی لوگوں کی زندگیاں ہیں, ہمارا خاندان ہے, ہمارے دوست احباب ہیں, ہمارے رشتہ دار ہیں, ان کی زندگیوں کو ہم خوبصورت بنا سکتے ہیں اور اس طرح سے ہم پورے معاشرے کی زندگی کو خوبصورت بنانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں. ایک جامع حدیث ہے, اس کا اس میں ذکر فرمایا گیا, میں اسے آپ سب کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ بڑی پیاری حدیث ہے یہ, کہ آپس میں حسد نہ کرو, پہلی بات. دوسری, اور ایک دوسرے کے بھاؤ پر بھاؤ مت چڑھاؤ, آپس میں تجارت کرتے ہوئے ایک کے اوپر دوسرا بھاؤ مت چڑھاؤ, اور آپس میں بغض مت رکھو, یہ تیسری بات. پھر اور ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو, چوتھی بات. پھر فرمایا اور ایک شخص دوسرے کی بیع پر بیع نہ کرے. جب معاملات کر رہے ہو, مالی معاملات, ایک بندے نے اگر کوئی سودا کیا ہے تو دوسرا بندہ اس کے اوپر اپنا سودا کرنے نہ بیٹھ جائے. آگے فرمایا اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو. پھر فرمایا مسلمان کا بھائی ہے, نہ اس پر کرے, نہ اس کو بے کسی کی حالت میں چھوڑے, نہ اسے حقیر جانے. اس کے بعد 3 بار اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تقوی یہاں ہے, یہاں ہے, یہاں ہے. میرے کو پوچھنا ہے کہ پتہ نہیں اندر کو کی پوچھنا نہیں آن ہوندا.
फिर फरमाया, तू पहले स्टेप आंदा उम्मे है, अहमद पहले दो अपना तीन स्टेप माइक बंद करें। उम्मे अहमद। फिर फरमाया, इंसान के बुरा होने के लिए यही काफी है कि अपने मुसलमान भाई को हकीर जाने। मुसलमान के लिए मुसलमान का सब कुछ हराम है, उसका खून भी, माल भी, आबरू भी। अब ये देखिए कितनी खूबसूरत हदीस है, हमारी पूरी जिंदगी का ये अहाता करती है कि हमारी जिंदगी के अंदर जितने मामलात होते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अपने जामे और खूबसूरत अंदाज से हमारी पूरी जिंदगी का अहाता कर दिया है इसमें। दोबारा से हम इस हदीस को देखते हैं। इरशाद फरमाया, आपस में हसद ना करो। दूसरा है, और एक दूसरे के भाव पर भाव मत चढ़ाओ, और आपस में बुग़्ज़ मत रखो, और एक दूसरे से मुंह ना मोड़ो, और एक शख्स दूसरे की बै पर बै ना करे, और अल्लाह के बंदो या अल्लाह के बंदे भाई भाई बनकर रहो। फिर फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना उस पर जुल्म करे, ना उसको बेकसी की हालत में छोड़े, ना उसे हकीर जाने। ये इरशाद फरमाने के बाद 3 बार अपने सीना मुबारक की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि तकवा यहाँ है, मतलब दिल के अंदर है, सीने के अंदर है, यहाँ है, यहाँ है। फिर फरमाया कि इंसान के बुरा होने के लिए यही काफी है कि अपने मुसलमान भाई को हकीर जाने, अपने से कमतर जाने। मुसलमान के लिए मुसलमान का सब कुछ हराम है, उसका खून भी, माल भी, आबरू भी। मुस्लिम शरीफ की यह रवायत है। अच्छा, अब इसमें जिन चीजों का जिक्र हुआ है उनमें सबसे पहली चीज है हसद। कल भी इस पे बात हुई थी कि हसद जो है वो किस तरीके से इंसान की शख्सियत को बर्बाद करता है। एक इंसान की शख्सियत का बर्बाद होना सिर्फ एक इंसान की शख्सियत का बर्बाद होना नहीं है, उसके साथ जितने भी मुंसलिक लोग हैं उन सब की शख्सियत के ऊपर उसका असर पड़ता है। जब एक इंसान की शख्सियत खराब होती है तो वो जिन लोगों से बात करेगा वो अपनी शख्सियत की बिना पर बात करेगा, उसके वो असरात दूसरे लोगों तक पहुंचेंगे, और सबसे ज्यादा उसके असरात उन लोगों तक पहुंचेंगे जो उसके बहुत करीब हैं या जो फिर उसके जेरे असर हैं। और जेरे असर लोगों में कौन से हैं? सबसे पहले उसकी फैमिली, और फैमिली में सबसे ज्यादा इंसान के जेरे असर जो होता है उसके बच्चे होते हैं। बीवी तो चले बेचारी कभी बात मान लेगी, कभी नहीं भी मानेगी, हो सकता है मुकम्मल तौर पर 100% माने, लेकिन वो क्योंकि ग्रोन अप है, वो समझदार है। बच्चों की खासतौर पर जब वो अपनी टीन एज के अंदर है तो उस वक्त उनकी बहुत डेलिकेट है उनका जिस्म भी और उनका जहन भी, और उसमें डेलिकेट चीजों के ऊपर इंप्रेशंस या चीजों के जो खुदोखाल है वो ज्यादा आसानी से बनते हैं। बिल्कुल इसी तरह से गीली मिट्टी अगर हो, उसके ऊपर अपना हम हाथ रख दें और थोड़ा सा दबाएं तो हमारे हाथ का नक्श उस गीली मिट्टी के ऊपर पड़ जाएगा। लेकिन अगर वही मिट्टी अगर थोड़ी सी सख्त हो तो नक्श उतना अच्छा नहीं बनेगा, और वही मिट्टी अगर खुश्क हो चुकी हो तो उसके ऊपर नक्श बिल्कुल भी नहीं बनेगा। और अगर नक्श उस पे गर्दो गुबार की वजह से बन भी गया तो थोड़ी सी हवा चलेगी, मतलब जो इर्द गिर्द के माहौल के असरात होंगे उसकी वजह से वो नक्श उससे मिट जाएगा। लेकिन जो नक्श गीली मिट्टी के ऊपर बना है वो नक्श बहुत देर तक कायम रहेगा। तो बच्चों का मामला या जेर नगी लोगों का मामला तकरीबन इसी तरह का है। अल्लाह तबारक व तआला ने भी देखी सूरा फलक के अंदर फरमाया ना कि आखिरी आयत के अंदर कि हमने पनाह मांगनी है किस चीज से, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। और आपने एक आदमी का नाम सुना होगा, बहुत बड़े फिलोसफर थे, बर्ट्रैंड रसल। बर्ट्रैंड रसल ने हसद के ऊपर, मैं एक दिन जब उनकी मैं वो पढ़ रहा था ऐसे तो हैरत हुई मुझे बहुत ज्यादा कि यार देखिए हसद के ऊपर जो उन्होंने बात की है। छोटी सी उनकी किताब थी जिसमें ये उन्होंने इसका जिक्र किया था, तो उसका जो उन्होंने नतीजा निकाला हुआ था मुझे बड़ी हैरत हुई कि वो नतीजा ये जो हम कुरान पाक के अंदर पढ़ते हैं वो इसके बहुत करीब करीब नतीजा था कि नेचुरल अंदाज में जब सोचा जाएगा तो चीजों के नताइज चाहे कोई आलमे दीन निकाले, चाहे कोई ऐसा बंदा निकाले जो अपने आप को मतलब जिसको लोग मुसलमान भी नहीं समझते या कभी उसने मुसलमानी का दावा भी नहीं किया या किसी भी मजहब का पैरो होने का दावा नहीं किया, तो देखिए नतीजा वही निकल रहा है। तो इतनी ये बुरी चीज है। तो इसी के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है, फरमाया कि हसद से बचो क्योंकि वह नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे लकड़ियों को आग खा जाती है।
اسی لیے علماء کرام کی اکثریت یہ فرماتی ہے کہ حسد حرام ہے، اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہمیں دے رہا ہے یا کسی اور کو دے رہا ہے وہ اپنے ایک پلان کے مطابق، اپنی حکمت کے مطابق دے رہا ہے۔ جب ہم کسی سے حسد کرتے ہیں تو اصل میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم اس کے اس پلان میں اپنی ٹانگ اڑا رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کیوں مل گیا، اس کے پاس تو اتنی اہلیت ہی نہیں تھی۔ ہم دیکھیں اپنے پاس سے جو ہے نا منصف بن جاتے ہیں، ہم اپنے پاس سے جج بن جاتے ہیں، اور لوگوں کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں، اللہ کی مخلوق کے بارے میں ہم فیصلے کرنے لگتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ایک طرح کا اللہ تعالیٰ کے معاملات کے اندر ہم جب اس طرح سے دخل اندازی کرتے ہیں، ہم دیکھیں ایک طرح کے تکبر کا بھی اور ایک طرح کے شرک کا بھی ہم شکار ہو رہے ہیں کہ ایک چیز اللہ کرنے والا ہے، ہم کہتے ہیں کہ میں جیسے چاہتا ہوں ویسے کیوں نہیں ہو رہی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کی جڑیں جو ہے یہ کوئی اتنی معمولی چیز نہیں ہے حسد، اسی لیے اس کے بارے میں اتنی زیادہ جو ہے سخت الفاظ بیان فرمائے گئے ہیں کہ لکڑی کی جیسے لکڑی آگ کھا جاتی ہے، لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے نا، اسی طرح سے یہ حسد جو ہے یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، کیونکہ حسد کی وجہ سے انسان کے دل کی جو حالت ہوتی ہے اس وجہ سے اس کے اندر سے خلوص ختم ہو جائے گا، اور جب خلوص نہ ہو تو انسان کچھ بھی کرتا رہے اس کا کچھ بھی قبول نہیں ہوگا، اس سارے کا سارا اس کا ضائع ہو جائے گا۔ اور حسد کی وجہ سے انسان ایسی ایسی باتیں کرنے کا مرتکب ہو جاتا ہے کہ جس سے اس نے جو پہلے نیک اعمال کیے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ کسی کے اوپر کوئی اگر احسان کیا تھا تو اس احسان کو بھی یاد کر لے، او میں نے تو اس پہ احسان کیا تھا اور آج دیکھو یہ ہو گیا، مجھے تو نہیں ملا، فلاں کو مل گیا، میں تو لوگوں کے اوپر احسان بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس احسان کے اوپر بھی کانٹا لگا دیا کہ چلو جاؤ یہ بھی ختم ہوا۔ کوئی اور نیکی کی تھی تو اس میں کہے گا او میں تو دیکھو نا یہ کام بھی کرتا ہوں پھر بھی مجھے نہیں مل رہا، فلاں کو مل رہا ہے، وہ بھی گیا۔ تو اس طرح سے ایک ایک کر کے یہ ساری کی ساری نیکیاں انسان کی ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو اس لیے اس سے بہت زیادہ بچنے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے ہم اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بھی تم اپنے سے کسی کو بڑے لیول پر دیکھو، اپنے سے زیادہ کسی کے پاس کوئی چیز دیکھو، تو اپنے سے نیچے والے لوگوں کو بھی دیکھ لو۔ دیکھیں کتنی خوبصورت چیز ہے یہ کہ جب ہم مثال کے طور پر میں ایک ریسرچر ہوں، میں جب کسی کو دیکھتا ہوں، کسی کی بہت زیادہ ریسرچ پیپرز ہیں، بڑے بڑے اچھے جرنلز کے اندر ہیں، بڑے اچھے امپیکٹ فیکٹر میں ہیں اور اس کی سائٹیشنز بہت زیادہ آ رہی ہیں، تو دل میں بات آتی ہے کہ یار میری بھی آئیں۔ لیکن اگر میں اسی وقت اپنے ان دوستوں کو دیکھ لوں کہ جن کے پیپرز مجھ سے بھی کم ہیں یا جو مجھ سے بھی زیادہ قابل ہیں اور وہ بیچارے اتنا کچھ گین نہیں کر سکے جتنا کچھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا کیا، تو دل کو ایک سکون مل جائے گا، اور میں اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ تو انسان ایک کمپیریزن سے، کیونکہ ہم جو لائف گزار رہے ہوتے ہیں وہ کمپیریزن کی لائف ہے، ہر چیز جو بھی ہم چاہتے ہیں وہ کسی بندے نے کہا تھا بہت عرصہ پہلے، میں نے یہ بات پڑھی کہیں، کوئی 20 سال پہلے کی بات ہے میرا خیال ہے، انہوں نے کہا کہ دنیا کے اندر ہم کبھی بھی کسی ایسی چیز کی خواہش نہیں کرتے جو کسی دوسرے کے پاس نہ ہو، ہم ہمیشہ اسی چیز کی خواہش کرتے ہیں جو کسی کے پاس ہم دیکھتے ہیں یا ہم سنتے ہیں کہ فلاں بندے کے پاس فلاں چیز ہے۔ ایک بندے کے پاس مثال کے طور پر دیکھیں ابھی ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کے اندر ایک پروڈکٹ ابھی تک نہیں آئی، مثال کے طور پر آنے والے وقت میں ایک ایسا موبائل فون بن جائے گا کہ جس کو آپ کو اس طرح سے ہاتھ میں اس طرح پکڑ کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ کیا ہے کہ کچھ ریڈیشنز ہیں، آپ نے کوئی کمانڈ دی اور وہ ریڈیشن جو ہے نا وہ اس طرح سے ملی آپس میں کہ انہوں نے کوئی تصویر کی شکل، میں ایک مثال دے رہا ہوں، انہوں نے کوئی ایسے جیسے ہولوگرام ہوتا ہے اس طرح کی شکل اختیار کر لی اور آپ اس کو مائنڈ سے کنٹرول کر رہے ہیں، یا وہیں پر کچھ جو بٹنز ہیں وہ اپیئر ہو گئے، آپ ان کو صرف اشارہ کر رہے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں۔ اب یہ چیز دنیا کے اندر ابھی تک نہیں ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس فون کی، جب ہم نے اس کے بارے میں سوچا نہیں، ہم نے اس کے بارے میں بات نہیں کی، ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ فون لینا چاہیں گے؟ کسی کا دھیان بھی نہیں جائے گا، ہمارا ان چیزوں کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا جو دنیا کے اندر نہیں ہے، ہمارا دھیان انہیں چیزوں کی طرف جاتا ہے جو دنیا میں ہے اور کسی کی پوزیشن میں ہے۔ جب ہم کسی چیز کو کسی دوسرے کے پاس دیکھتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں ہاں یہ میرے پاس بھی ہو، اور اگر کسی کے پاس تھوڑی سی زیادہ ہے تو پھر میں یہ کہتا ہوں یار اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، میں بھی تو انسان ہوں، یہ پڑھا لکھا ہے میں بھی تو پڑھا لکھا ہوں۔ تو یہ کمپیریزن جو ہے یہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پلان کے اندر دخل اندازی شروع کر دیتے ہیں، تو اسی دخل اندازی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتے ہیں کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے، اور انسان کی نیکیاں یہ پھر اس طرح سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس حسد کی وجہ سے، جس طرح سے لکڑی آگ کو جلا ڈالتی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ پہلی امتوں کا مرض یعنی حسد تم تک آ پہنچا ہے اور بعض تو مونڈ دینے والا ہے،
میں نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو مونڈتا ہے، بلکہ وہ دین کو مونڈتا ہے، تمہارے دین کو وہ ختم کر رہا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسا کہ بالوں کو مونڈنے کے لیے کوئی ہم چیز ریزر بلیڈ استعمال کرتے ہیں، کوئی بندہ ٹینڈ کر رہا ہے اپنی، تو اس کے لیے وہ ایک اس طرح استعمال کر رہا ہے یا کروا رہا ہے کسی نائی سے، تو جس طرح سے وہ اس طرح اس کے سر کے بالوں کو ختم کرتا مونڈتا جا رہا ہے، اسی طرح سے دین کو مونڈنے والی یہ چیز ہے حسد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغض کو دین کا مونڈنے والا فرمایا، اور تشبیہ کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح اسی طرح سے جیسے حسد ہے اسی طرح بغض، تو جس طرح اس طرح ہر بال کو مونڈتا چلا جاتا ہے، اسی طرح سے یہ دین کو مونڈتا چلا جاتا ہے۔ اچھا یہ تو ہو گیا حسد۔ دوسری چیز جو اس حدیث میں بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ کسی کے بھاؤ پر بھاؤ مت کرو، جیسے کہ آج کل ہمارے بازاروں کے اندر اس کا کتنا رواج ہے، ایک بندہ سودا کر رہا ہوتا ہے، دوسرا اس کے اوپر اپنا سودا جو ہے نا وہ لا مارتا ہے، چاہے بیچنے والا ہو چاہے وہ لینے والا ہو۔ ایک بندے کو ایک چیز پسند آئی اور اس نے کوئی اس پہ آواز لگائی کہ بھئی میں اتنے دے رہا ہوں، ایک آگے فوراً کہہ دیتا ہے میں اتنے دے دیتا ہوں مجھے دے دو، نعوذ باللہ من ذالک، سخت ناپسند ہے یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اسی طرح سے ایک بندہ اپنا سودا کسی کو بیچ رہا ہے، اس نے کہا کہ 100 روپے کا ہے، ایک ساتھ ہی بیچنے والا اور آگے کہتا ہے یار مجھ سے 125 روپے کا لے لو، نہیں پہلے ایک کا سودا ختم ہونے دو، ان کی بات مکمل ہو جائے۔ اگر دو بندے جو آپس میں سودا کر رہے ہیں، اگر وہ وہاں سے جو لینے والا ہے وہ اگر وہاں سے ہٹ جاتا ہے تو پھر جو دوسرا بندہ ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جا کے تو اس سے کہے کہ بھائی آپ نے وہاں سے نہیں لیا آپ مجھ سے لے لیجیے۔ لیکن ہمارا معاملہ بالکل مختلف ہو چکا ہے۔ میں ابھی چند دن پہلے ادھر بازار گیا تو اتنی عجیب سی حالت ہوئی، جا کے وہاں سے جو معاملات دیکھے استغفر اللہ، جی کیا کہ بس جلدی جلدی یہاں سے بھاگ چلو کہ ہم لوگ کس پیپر کی طرف چل نکلے ہیں۔ ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے، کتنی خوبصورت یہ حدیث ہے، اس میں کتنی خوبصورت باتیں فرمائی گئی ہیں، لیکن ان کی طرف ہم سوچتے ہی نہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم رزق حلال کما رہے ہیں۔ رزق حلال وہ نہیں ہے کہ جو ہم نے صرف یہ کہہ لیا کہ جی میں نے ایک چیز جو ہے نا ایسی ہے کہ جو شریعت کی روح سے حرام نہیں ہے، مثال کے طور پر کپڑا ہے، کپڑا میں بیچ رہا ہوں اور مرد کو میں سوتی کپڑا بیچ رہا ہوں، کوئی خاتون ہے ریشمی کپڑا بیچ رہا ہوں یا کوئی اور کپڑا بیچ رہا ہوں، تو کپڑے کا کاروبار تو جائز ہے، تو اس کو میں کہوں کہ جی میں رزق حلال کما رہا ہوں، نہیں، اس سے رزق حلال نہیں ہو جائے گا۔ اس کی وہ تمام ساری کی ساری صورتیں کہ کس طریقے سے یہ رزق حلال ہوگا، مجھے وہ ساری کی ساری، جب میں جس شعبے کے اندر میں ہوں مجھے وہ دیکھنا پڑے گا کہ میں مسلمان ہوں اور جس شعبے میں کام کر رہا ہوں اس میں کون سی چیز ہے جو میرے لیے جائز ہے۔ میں ایک چیز مثال کے طور پر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ریسرچ کے اندر اگر ہمارے کچھ بہن بھائیوں میں کچھ لوگ ہوں گے کہ جو مطلب جن کا تعلق ریسرچ کے ساتھ ہے کسی بھی فیلڈ میں، تو جو ریسرچ پیپرز جب ہم پبلش کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں ریسرچ پیپرز کے کچھ پبلش ہوتے ہیں رائٹرز، جنہیں ہم کہتے ہیں کہ جی یہ اس کے مصنفین ہیں۔ اب مصنفین میں مصنف نمبر 1 جو ہوتا ہے جس کا نام پہلے لکھا جاتا ہے اس کو سب سے زیادہ ویٹیج دی جاتی ہے، یا پھر جس کا نام سب سے آخر میں لکھا جاتا ہے اور اوپر کوئی نشان ڈال دیا جاتا ہے کہ جی یہ کورسپونڈنگ آتھر ہے۔ اب اس پیپر کے اندر جن لوگوں کے نام ہوتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اس میں کام کیا ہے، ان لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے اس میں۔ اب ایک بہت ایک عجیب و غریب سا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کر لے کہ بھئی میرے دوست نے کوئی پیپر پبلش کرنا چاہ رہا ہے، اس میں کہوں یار تم میرے دوست میرا نام بھی تو ڈال دو، اور اس کو اللہ معاف فرمائے کوئی اتنی بڑی برائی نہیں سمجھا جا رہا۔ اتنا بڑا یہ گناہ ہے، اگر میں اس میں اپنے فیلڈ کی بات کروں، اتنا بڑا یہ گناہ ہے کہ ایک کام جس کو میں نے کیا نہیں ہے اس کے لیے میں اپنا نام کیسے استعمال کر سکتا ہوں، میں کیسے کسی کو کہہ سکتا ہوں کہ بھئی یہ میرا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اس کو مجھے سیکھنا پڑے گا کہ میرے فیلڈ کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں جو میرے حلال کام کو حرام بنا دیں گی۔ اب اس پیپر کی وجہ سے جس میں میں نے اپنا نام کسی کے پیپر میں اگر ڈلوا لیا اس کو استعمال کرتے ہوئے آگے میری پروموشن ہوگی، ایک بندہ اگر اسسٹنٹ پروفیسر ہے اس کی ایسوسیٹ پروفیسر اس نے بننا ہے تو اس کے لیے اس کے پیپرز دیکھے جائیں گے، ان پیپروں کے اندر وہ پیپر موجود ہوگا تو اسے کیسے حلال ہو سکتا ہے، یہ سارے کا سارا اس کا حرام کی طرف اس کو لے جائے گا۔ تو یہاں پر جو معاملہ یہ بیوپاریوں کے لیے یا بازار میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لیے دیکھیں کتنا بڑا ایک سبق ہے اس کے اندر کہ جب دو لوگ آپس میں کوئی سودا بیچ رہے ہیں تو جب تک ان کا آپس کا معاملہ طے نہ ہو جائے یا وہ معاملہ ان کا نہیں ہو سکتا، وہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہ ہو جائے، ان کے اوپر باؤ مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا۔ اچھا جی آگے اس میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے بھائی کے معاملہ پر معاملہ نہ کرے
اور اس کے نکاح کے پیغام پر اپنا پیغام نہ بھیجے۔ ہاں اگر وہ اجازت دے دے کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی آپ بھیج لو میں نہیں بھیجتا، تو پھر ٹھیک ہے۔ یہ کتنی خوبصورت چیز ہے جو اس حدیث میں بتائی گئی۔ اچھا اس کے بعد آگے ذکر آیا کہ اسی باؤ پر باؤ مت چڑھاؤ، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جو نیلام کا ہمارا موجودہ طریقہ کار ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے پھر اس کی تفصیل جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کر لی، تو اسی طرح کا جو چیز ہے اس کو انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہیں تو ایک بندے کی بات جب تک کمپلیٹ نہیں ہوئی، دوسرا بندہ سودے کے معاملے میں، تجارت کے معاملے میں دوسرا بندہ وہ بات نہ کرے۔ اچھا حدیث میں جو اس سے آگے بیان ہوا وہ ہے آپس میں بغض مت رکھو۔ بغض ایک دوسرے کے لیے دل کے اندر کچھ غلط رکھنا، یہ مت رکھو۔ تو ایک دوسرے سے منہ مت موڑو، جبکہ جب آپس میں بغض اور عداوت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے کی صورت دیکھنا تک انسان کو اچھا نہیں لگتا۔ بات چیت ختم ہونے کے ساتھ ساتھ آمنا سامنا بھی برا لگتا ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ دلوں کے اندر قدورتیں ہوئی، اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے تعلقات ختم ہوئے۔ دو بندوں کے تعلقات کا ختم ہونا صرف دو بندوں کے تعلقات تو نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ لوگ جن جن خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں جب وہ اسی بات کو اپنے خاندان میں آ کے کہیں گے تو اس کے خاندان میں جو زیر نگیں اس سے لوگ ہیں یا اس سے محبت کرنے والے ہیں، اس کے بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، تو وہ بھی کہیں گے بھائی ہمارے بھائی سے یا ہمارے بچے سے یا میرے شوہر سے اس بندے کی اگر اس طریقے سے ہوئی ہے تو ہم لوگوں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو خاندان ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے۔ خاندانوں کی وجہ سے محلے بنتے ہیں، گاؤں بنتے ہیں، شہر بنتے ہیں۔ جب اس طرح سے خاندان دور ہوں گے تو کیا ہوگا؟ معاشرے کے اندر یہ بگاڑ پیدا ہوگا، لوگ ایک دوسرے سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے، تو وہ میل اور محبت جس کا پیغام ہمیں اسلام دیتا ہے وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ مسلمانوں کی ہوا اکھڑ جائے گی، ان کے آپس کے تعلقات ختم ہو جائیں گے، تو اس چیز سے بھی منع فرما دیا۔ اور آگے فرمایا کہ اور ایک اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو۔ یہ بڑی پرمغز ہدایت ہے۔ غور کرنے کے بعد دو دقیق حکمتوں کی طرف اشارہ نکلتا ہے، یہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں۔ ایک کہتے ہیں یہ کہ اللہ کے بندے کو بندگی سے فرصت کہاں؟ دیکھیں ہم اللہ کے بندے کو پارٹ ٹائم تو نہیں ہے نا، ہم تو فل ٹائم اللہ کے بندے ہیں، کیونکہ اللہ ہی ہمارا مالک ہے۔ تو ہم فل ٹائم جب اللہ کے بندے ہیں تو ہمیں بندگی سے فرصت نہیں ہے، ہم ہر وقت اس چیز میں رہیں گے کہ ہمارے اللہ کا کیا حکم ہے۔ تو جو غرور اور شیخی میں پڑے بندہ کو اپنی عاجزی اور بے کسی کا خیال رکھنا لازم ہے۔ اگر کوئی بندہ وہ ہے تو اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام ہے، لیکن اگر وہ غرور کر رہا ہے اور وہ شیخی بگاڑ رہا ہے تو اس کو اس چیز کا خیال رکھنا جو ہے اپنی عاجزی اور بے کسی کا، یہ بہت ضروری ہے، اور یہ سوچنا لازم ہے کہ میں اپنے خالق اور مالک کا بندہ ہوں، اس کے سامنے عاجز اور ذلیل ہوں۔ اس کی فرما برداری میں کوئی کوتاہی ہوتی ہے، اس نے تواضع کا حکم دیا ہے، اس کے سامنے اس کی بادشاہت میں، اس کی زمین پر اس کی مخلوق کے ساتھ لڑائی بڑائی، غرور اور بڑائی کا مجھے کیا حق پہنچتا ہے؟ تو ان چیزوں سے وہ بندہ جب وہ اللہ کا بندہ بنے گا تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جائیں گے اور مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنا شروع کر دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا، یہ ہم نے اس دن اچھا اس دن ہم نے سورہ حجرات پڑھی تھی، تو سورہ فرقان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے بندوں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی سے اپنے بندوں کی خصوصیات وہاں پر بیان فرمائی ہیں سورہ فرقان کے اندر، کہ میرے بندوں کے اندر خصوصیات کیا ہیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر دبے پاؤں چلتے ہیں، آہستہ آہستہ چلتے ہیں، غرور کے ساتھ تکبر کے ساتھ نہیں چلتے، اور جب ان سے بے سمجھ لوگ خطاب کرتے ہیں تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ سلامتی ہے آپ پر، لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں ان کے ساتھ، خام خام الجھتے نہیں ہیں ان کے ساتھ۔ اگر ان کو جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ اس کا یہ لیول نہیں ہے کہ اس کے ساتھ بات کو بڑھایا جا سکے، تو وہ اس کو یہ نہیں کہتے چلو جاہل میں تم سے بات نہیں کرتا، نہیں ایسے نہیں، اس کو اچھی طریقے سے اس کو کہتے ہیں کہ بھائی السلام علیکم۔ اور دیکھیں آج کل ہمارا یہ بھی کہنے کا جو انداز ہے نا، اس میں بھی ایک تحقیر شامل ہو جاتی ہے کہ اس سے اگلا بندہ سمجھ لیتا ہے کہ یار یہ مجھے جو ہے نا کمتر جان رہا ہے، کوئی کم پڑھا لکھا سمجھ رہا ہے یا مجھے جاہل سمجھ رہا ہے، تو اس کو جاہل، اس کی جو اس سے دور ہونے کا بھی مسلمان کا جو شیوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کا وہ بھائی یہ فیل نہ کرے کہ یہ بندہ جو ہے یہ مجھے کچھ حقیر سمجھ رہا ہے۔
हम बड़े अच्छे तरीके से किसी से, अगर ये बात है कि कोई जहालत से हमारे साथ बात कर रहा है, हम उससे बड़े अच्छे तरीके से कह सकते हैं, अच्छा यार फिर देखेंगे, अच्छा यार मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता, चलें इस टॉपिक को जो है ना फिर किसी और मजलिस के लिए छोड़ते हैं। तो बड़े तरीके जिससे दूसरा बंदा फील भी नहीं करता। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें कितने खूबसूरत अंदाज में मुसलमान बनने की, अपना बंदा बनने की तालीम दे रहे हैं। इसी तरह से हदीस में फरमाया कि मुसलमान भाई पर जुल्म ना करना। कल हमारे मोहतरम इंजीनियर साहब ने माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत हदीस इस मामले में भी फरमाई थी कि मुसलमान की मदद किस तरह से करना, कि मुसलमान अगर किसी मदद का मुतकाजी है, उसको किसी मदद की जरूरत है, उसकी वो मदद कर दी जाए। अगर मुसलमान मजलूम है तो उसको जालिम के जुल्म से निजात दिलाई जाए। अगर मुसलमान जालिम है तो उसको उसके उस जुल्म से रोका जाए, उसको तंबीह की जाए कि देखो हम मुसलमान हैं, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हमारे लिए ये है कि हम अल्लाह के बंदों के साथ अच्छाई के साथ पेश आए, तो उसको उसके उस गलत काम से रोका जाए। अगर वो उससे रुकता नहीं है तो ऐसे जराए इस्तेमाल किए जाए जो कि नाजायज ना हो, उसको उसके जुल्म से रोकने के लिए। इसी तरह से इसमें फरमाया गया कि मुसलमान को हकीर ना समझा जाए, दूसरे मुसलमान को हम हकीर ना समझे, उसकी दौलत ना होने की वजह से, या उसके पास इल्म ना होने की वजह से, या उसके अच्छे कपड़े ना पहने होने की वजह से, या उसको किसी ऐसी जगह पे या ऐसे इलाके में रहने की वजह से कि जो इलाका हमारी नजर में कमतर इलाका हो, या इवन के कोई बंदा अगर इस तरह का है जो अपनी किसी मजबूरी की वजह से नाउजुबिल्ला अगर किसी ऐसे काम में वो लगा हुआ है जो काम अखलाकी तौर पर ठीक नहीं है, तो उसके साथ भी हमारा मामला इस तरह से ना हो कि वो दीन से ही दूर हो जाए। उसके साथ भी हमारा मामला इस तरह से हो कि देखिए हम इस चीज को समझें कि दूसरे इंसान की मजबूरी क्या है। दूसरा इंसान किसी अगर कमतर काम करने पे मजबूर हुआ है, चाहे मर्द है या औरत, तो उसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं, तो उसके साथ हम अच्छे तरीके से, लेकिन हकीर हम किसी को ना समझे। तो इसका भी इस हदीस के अंदर फरमा दिया गया। और देखिए आखिरी फिर इस हदीस का जो हिस्सा है जिसमें फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के बुरा होने के लिए यही काफी है कि मुसलमान भाई को हकीर जाने, यानी किसी में कोई और खोट और ऐब हो ना हो, बुरा होने के लिए यही काफी है कि मुसलमान भाई को हकीर जाने, अपने से कमतर समझे। देखिए इसमें बहुत सी चीजें हैं, सिर्फ ये नहीं कि हम उसको हकीर समझ रहे होते हैं, हम अपने आप को बड़ा समझ रहे होते हैं। अपने आप को बड़ा समझते हैं तो ये क्या हुआ, ये हो गया तकब्बुर। और तकब्बुर सिर्फ किसकी है, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की। और अगर उसके बंदों में से कोई ये करता है तो ये तकब्बुर किसने किया था, अल्लाह ने फरमाया शैतान ने किया था, अबा वस्तकबर। और उस तकब्बुर की वजह से उसका हशर क्या हुआ कि उसको ये फरमा दिया गया कि दफा हो जाए यहाँ से, मरदूद है तू, मेरी रहमत से दूर है। तो उसको देखिए उस अपनी अपने कुर्ब से उसको दूरी कर दी गई, और हमेशा हमेशा के लिए। और आखिर में उसके लिए फरमा दिया गया कि तू और तेरा साथ दाने वाले सारे के सारे जहन्नुम का ईंधन होंगे। तो ये कहानी जो है ना ये यहाँ तक नहीं रहती कि हम किसी को हकीर समझ ले तो सिर्फ हमने उसको हकीर समझा है। हमने उसको हकीर सिर्फ नहीं समझा, ये तो गुनाह हमने किया ही है, साथ हमने अपने आप को बड़ा समझना शुरू कर दिया। जब अपने आप को बड़ा समझा तो जितनी बड़ाई अगर हमें कोई मिली भी हुई थी वो सारी की सारी धड़ाम से नीचे गिर गई। इंसान बड़ा अगर है तो उस वक्त तक है जब तक वो अपने आप को बड़ा नहीं समझता। एक बड़ा खूबसूरत वाकया मुझे छोटा सा याद आ गया, उसके बाद मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूँ कि एक आलिम दीन थे गालिबन हिंदुस्तान में, पाकिस्तान बनने से पहले की शायद ये बात है, एक दोस्त ने वाकया सुनाया था। वो कहते हैं कि उन हजरत ने एक दिन नमाज का टाइम हुआ तो उन्होंने ना अपने किसी शागिर्द को उन्होंने कहा, या अपने बेटे को उन्होंने कहा कि चलो आप नमाज बाजमात में ना आप इमाम बन जाओ, आप हमें नमाज में लीड करो। तो वो बच्चा बड़ा सादतमंद था, उसने माजरत की, उसने कहा हजरत मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता। तो वो अल्लाह वाले कहने लगे तुम अपने आप को इस काबिल नहीं समझते, इसीलिए तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि जमात के लिए आगे खड़े हो जाओ। और मेरी बात याद रखो, जिस दिन तुमने अपने आप को इस काबिल समझना शुरू कर दिया ना कि तुम जमात करवाने के हकदार हो, मेरी बात याद रखना, उस दिन के बाद कभी जमात ना करवाना, जमात के लिए कभी आगे खड़े ना होना, अपने आप को इमाम के तौर पर पेश ना करना, क्योंकि उस दिन तुम इस चीज के हकदार नहीं होगे। तो इंसान अगर बड़ा है उस वक्त तक बड़ा है जब तक वो अपने आप को बड़ा नहीं समझता, कोई भी फील्ड हो उसका। आजिज़ी अल्लाह तबारक व तआला को अपने बंदों के लिए आजिज़ी, जब वो उस आजिज़ी का अपने अल्लाह के सामने इज़हार करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत प्यारी सुन्नतों से भी हमें यही चीज हमारे सामने आती है, सहाबा से हमें यही चीज मिलती है, और जितने लोग जिनको हम औलिया अल्लाह कहते हैं ना उन सब के अंदर ये चीज मौजूद थी। और आज भी अगर कोई बंदा कोई बड़ा है तो उसके अंदर हम लाजमी देखेंगे उस बंदे के अंदर आजिज़ी होगी।
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ عاجزی عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں، ہم اپنے آپ کو اللہ کا صرف بندہ سمجھیں۔ اگر کوئی بندہ نیک ہے تو وہ اپنے آپ کو یہ مت سمجھے کہ وہ دوسرے کے بد ہے اور میں نیک ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نیک ہے تو اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں کہ ہمیں کوئی نیکی کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اور لوگوں کو یہ نہ کہیں کہ ان کو تو توفیق ملی ہی نہیں ہے، نہیں ملی تو ہم چپ کریں۔ ہمیں جو توفیق ملی ہوئی ہے ہم اس توفیق کو لے کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، اور دوسروں کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ انہیں بھی یہ توفیق عطا فرما۔ لیکن یہ دعا کرتے ہوئے یہ ذہن کے اندر خیال کبھی نہ آئے ہمارے کہ یار یہ کیا ہے، یہ لوگ تو ایسے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ایک واقعہ ہم نے بچپن میں درسی کتاب میں پڑھا تھا اردو میں، تو اس میں یہ تھا کہ وہ انہوں نے کہیں اپنے والد صاحب کے ساتھ ایک دن تہجد کے لیے اٹھے، نماز تہجد کی پڑھی، تو والد صاحب سے نماز کے بعد بڑے خوش ہو کے کہنے لگے کہ کیا یہ اچھا ہوتا یہ جو لوگ سو رہے ہیں نا یہ بھی اٹھ کے نماز پڑھ لیتے۔ ان کے والد صاحب نے کہا بیٹا اس سے تو بہتر تھا کہ تم بھی سوئے رہتے، تم نے تو ایک اور بات جو ہے نا وہ اپنے ذمہ چڑھا لی ہے کہ تم کوئی بڑی چیز ہو اور دوسرے لوگ جو ہیں چھوٹے ہیں۔ اگر کوئی اچھے اعمال نہیں کر رہا تو اپنے ساتھ ہم اس کو کمپیئر مت کریں، ہم صرف اپنے لیے اپنے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کریں اور اپنے آپ کی ہم اپنے آپ میں بہتری لانے کی کوشش کریں۔ آخر میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو حدیث ہے اس کے ضمن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ مسلمان پر مسلمان کا سب کچھ حرام ہے۔ آخری خطبہ میں بھی یہ فرمایا تھا، اس کا خون بھی، اس کا مال بھی جو اس کی طیب خاطر کے بغیر لے لیا جائے، جو اس کی مطلب مرضی کے خلاف لے لیا جائے، اور اس کی آبرو بھی، یعنی مسلمان پر نہ جانی ظلم کرے، نہ مالی، اور نہ اس کی بے آبروئی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت سنتوں کی طرف رہنمائی فرمائے، اور ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے جس زندگی سے ہمارا مالک ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ۔